حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اس لیے لا تترک الاستغفار فتحرم المغفرہ، کہ استغفار کرنا نہ چھوڑیے، اگر تم استغفار کرنا چھوڑ دو گے تو تم مغفرت سے اور بخشش سے محروم ہو جاؤ گے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو اس سے استغفار کرتی ہے، بخشش طلب کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ جب آپ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، تو رب تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے ساتھ بندے کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، تو بعض اوقات رب تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ اور توبہ ہے کیا کہ کیا صرف کانوں کو ہاتھ لگا لیں؟ نہیں، توبہ کے 3 ارکان ہیں، وہ 3 ارکان ادا ہوں گے تو حقیقی توبہ کہلائے گی۔ نمبر 1، بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہ کام جو کیا یہ غلط کیا۔ نمبر 2، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، کہ توبہ بھی کر رہا ہو، اس گناہ میں مشغول بھی ہو، تو یہ توبہ تو نہیں ہے، یہ شرمندگی تو نہیں ہے۔ شرمندگی ہونے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ نمبر 3، کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، کہ آئندہ میں اس گناہ میں دوبارہ ملوث نہیں ہوں گا۔ تو یہ توبہ کے 3 ارکان ہیں، کہ بندے کو اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی بھی ہو، اس گناہ کو فوراً ترک بھی کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے۔ تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو وہ بندے کی حقیقی توبہ ہے۔ اس کے ساتھ دوسروں سے معافی مانگ لیجئے، کسی کا دل دکھایا، کسی کے حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں۔ گناہ کا معاملہ بندے اور رب کا معاملہ ہے، ہمارا جو حقوق العباد کا معاملہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے ہم نے، تو یہ جس کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور تیسرا کام، دلوں سے بغض و کینہ اور حسد، ان تمام برائیوں کو نکال دیجیے، کیونکہ رب تعالیٰ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا، تو ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جس کے دل میں بغض و کینہ اور حسد موجود ہوتا ہے۔